السلام علیکم دوستوں، کیسی امید ہے کہ آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ تو ہماری اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسلامیات کا پیپر جو لازمی ہوتا ہے 9th کلاس کا، وہ کیسے سولو کرتے ہیں۔ اس میں ہمارے پاس وقت ہوتا ہے صرف اور صرف 1 گھنٹہ اور 45 منٹ کا، اور یہ 50 نمبروں کے اوپر مشتمل ہوتا ہے پیپر، ٹھیک ہے۔ 10 نمبر کے MCQs ہوتے ہیں اور 40 نمبر کا اس کا انشائیہ ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ جو شارٹ کویشچن دیے جاتے ہیں، اس میں کوئی سے 6 دیے جاتے ہیں۔ ہمارے پاس 9 کویشچن ہوتے ہیں، اس میں 2 سیکشن ہوتے ہیں 9 کویشچن کے، جس میں 6 ہم نے کرنے ہوتے ہیں۔ تو ہم چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، پیپر کی طرف۔ یہ دیکھیں، سوال نمبر 2 ہے، جو سوالات کے جواب لکھیں۔ آپ کو کوئی سے بھی 6 آتے ہیں، دیکھیے کوئی سے بھی 6، ان میں سے اگر کوئی سے بھی 6 آتے ہیں تو آپ نے یہ اس کا نمبر لکھنا ہے۔ اس پیپر میں نمبر اس کا یہ ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل آپ کو 5واں کویشچن سب سے پہلے اچھے طریقے سے آتا ہے۔ 5واں کویشچن اگر آپ کو آتا ہے نا سوال، تو آپ نے اس کا سوال یہ لکھنا ہے، جیسے مارکر سے یہ ایسے لکھ کے نا، ایسے کر کے، تو نیچے سے اس کا ڈائریکٹ جواب شروع کرنا ہے۔ آپ کو سوال نہیں پورا لکھنا، آپ نے یہ پورا جواب، آپ کے پاس سوالات تو انہوں نے دیے ہوئے ہیں آپ کو، یہ آپ یاد رکھیے گا، سوالات آپ کو دے رکھے ہیں، آپ نے صرف اور صرف جواب لکھنے ہیں، جواب آپ لکھنے ہیں جسٹ۔ اس کے بعد آپ کو یہ والا اینڈ والا آتا ہے، تو آپ ایسے لکھیں گے، مارکر سے لکھ کے ڈائریکٹ پین سے جواب لکھنا سٹارٹ کریں گے۔ آپ نے پورا کویشچن نہیں لکھ سکتے مارکر سے، اتنا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم پورا کویشچن لکھتے پھریں۔ تو ایسے ہی ہم نے یہ کویشچن دوسرا کمپلیٹ کرنا ہے، تیسرا کویشچن کمپلیٹ کرنا ہے، اور کویشچن نمبر جو چوتھا ہے نا، یہ دیکھیں یہاں پہ کمپلیٹ، اور یہ ہم نے جو ایک اسپیشل مارکر بنائی ہوئی ہے، سوال نمبر ایسے لکھنا ہے آپ نے۔ میں نے اردو کے پیپر میں بھی بتا دیے اس سے پہلے والی ویڈیو میں۔ تو سوال نمبر کو کچھ اس طرح لکھنا ہے آپ نے، اس طرح، جو اتنے خوبصورت طریقے سے میں نے آپ کو پیپر اٹیمپٹ بتایا۔ اگر آپ اس طریقے سے کریں گے تو آپ کے کم از کم 50 مارکس کا ہوتا ہے، آپ کے 45 آئیں گے انشاءاللہ، 45 کے اوپر ہی جائیں گے اگر اس طریقے سے آپ کریں گے۔ آپ مختصر کویشچن جو آپ نے لکھنے ہیں، تو ہم 3 سے 4 لائنوں کے اوپر مشتمل ہوگا، اس کے زیادہ نہیں لکھ سکتے، کیونکہ یہ شارٹ کویشچن ہوتے ہیں، شارٹ ہمیشہ تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ سوال نمبر 2 بھی ایسے کرنا ہے، سوال نمبر 3 بھی ایسے کرنا ہے، اور آگے ہمارا سوال نمبر آگے 4، وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآنی آیات کا ترجمہ۔ آپ کو جو بھی آیات آتی ہیں نا، ان تینوں میں سے 2 کرنی ہوتی ہیں۔ اس کو آیات کو نہیں لکھیں گے آپ کبھی بھی، آپ اس کا صرف یہ حصہ لکھیں گے۔ اگر آپ کو بے آتی تو آپ بے لکھیں گے، جیسے میں نے الف لکھا ہے، الف آتی تھی، الف لکھ کے ڈائریکٹ ترجمہ لکھ کے شروع کر دیں۔ اور ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے، جب ترجمہ لکھنا ہے نا قرآنی آیات کا ترجمہ، ہو ویسے ہی لکھیں جیسے کتاب میں درج ہے، خود سے ذرا بھی رد و بدل نہیں کر سکتے، ورنہ غلط تصور ہوگا۔ ہم خود سے ترجمہ نہیں، کیونکہ قرآنی آیات کا ترجمہ ہم خود سے نہیں ذرا بھی لکھ سکتے، بالکل ہو کتاب کے مطابق، کتاب جو بک میں لکھ دیا گیا ہے وہی لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ ہم ان میں سے 2 کریں گے۔ آپ کو اگر الف اور بے آتا ہے یہ لکھ لیں، اگر الف اور جیم آتا ہے پھر بھی لکھ لیں، اگر بے اور جیم آتا ہے پھر بھی لکھ لیں، لکھنے 2 ہیں ہم نے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں الف اور بے دونوں کا ترجمہ لکھ کے آگے آپ نے یہ، میں نے آپ بتاؤں، یہ جو ہے نا اسپیشل ایسے لکھنا ہے، اس کے نیچے ہی ہم نے شروع کرنا ہے، اس کے سامنے شروع کبھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ آگے ہمارا سوال نمبر یہ ہو گیا ہمارا چوتھا کمپلیٹ۔ آگے سوال نمبر 5واں، سوال نمبر 5 میں وہ کہہ رہے ہیں ایک حدیث لکھیں اور اس کی مختصر تشریح کریں، اس کے ترجمے کی، حدیث کا ترجمہ لکھنا، اور وہ کچھ اس طرح دیکھیں، حدیث لکھی، حدیث کا ترجمہ لکھنا، حدیث لکھنی نہیں ہے، اس حدیث کا ترجمہ لکھنا اور اس کے اوپر تشریح لکھنا۔ تشریح کم از کم 1 صفحے کی ہونی چاہیے، ایک حدیث کا ترجمہ ہو ویسے جو بک میں دیا گیا، اور اس کی تشریح جو لکھنی ہے وہ کم از کم 1 صفحے کی ہونی چاہیے لازمی۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال آتا ہے جو تفصیلی سوال ہے، یہ تفصیلی سوال ہے، سوال نمبر 6 لاسٹ سوال ہے، تفصیلی سوال ہے، سب سے بڑا سوال ہوتا ہے۔ تو اس کی حدیث کی روشنی میں فضائل قرآن، یہ ایک آپ کو امپورٹنٹ بات بتا دوں کہ انہوں نے لکھا ہے حدیث کے 2 سوال، اس میں ایک کرنا ہوتا ہے، حدیث کی روشنی میں فضائل قرآن بیان کیجیے، نیز فضائل قرآن کے انسانی زندگی پر اثرات واضح کیجیے۔ آپ جواب لکھ رہے ہیں، آپ کو ہیڈنگ کچھ اس طریقے سے دے دیں گے، حدیث کی روشنی میں فضائل قرآن نیز قرآن کے انسانی زندگی پر مشتمل اثرات، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس کو 2 سے 2.5 صفحے کے اوپر لکھیں گے، کم از کم 2 صفحے ہونے چاہیے، اس سے کم نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ یہ تفصیلی سوال ہے، ٹھیک ہے۔ تفصیلی سوال فار ایگزامپل یہ تو 1 اور 2، یہ صفحہ 2، یہ ایک پیج ہے، اس کے صفحات 2 ہیں، یہ دیکھ لیں 1 اور 2،
ایسے پورا ایک تفصیلی سوال مشتمل ہوگا، اور بیچ میں ہیڈنگ بھی دینی ہے مارکر سے، اور جب بھی آپ مارکر سے ہیڈنگ دیں گے نیچے یہ لائن آپ نے لازمی لگانی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو میں نے لگایا ہوا ہے اس کو آپ نے دھیان میں رکھنا ہے، یہ لازمی لگانا ہوتا ہے، اور اس کے نیچے ہی ہمیشہ شروع کرنا ہوتا ہے پین سے لکھنا۔ جب کوشچن کو ہم نے مارکر سے لکھنا ہے، ہیڈنگ مارکر سے دینی ہے، تو نیچے سے پین سے سٹارٹ کرنا ہے۔ تو یہ ہمارا ہو گیا اسلامیات کا پیپر بھی۔ تو انشاءاللہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ یہ آپ نے ایسے اگر کیا تو آپ کے انشاءاللہ نمبر کوئی نہیں کاٹ سکے گا، اگر بشرطے آپ کو پیپر آتا ہوگا تو۔ اگر آپ کو پیپر نہیں آتا تو پھر بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مارکس اچھے آئیں گے۔ کسی طریقے آپ کو پیپر کرنے بہتر ہے کہ آپ یاد کریں، پیپر کو اٹیمپٹ کرنے کے طریقہ ہے یاد بھی کیا کریں۔ تو جب آپ کو پیپر آتا ہوگا، لازمی کے پیپر سارے کہتے ہیں کہ ہم نے پیپر اتنا اچھا کیا تھا، وہ پرابلم یہی ہوتی کہ آپ کو پریزنٹیشن کرنے کا طریقہ نہیں پتہ ہوتا۔ جب آپ کرنے کا طریقہ جان جاتے ہیں نا، آپ کو پیپر آتا ہے تو پیپر اگر آتا ہے تو آپ کے اچھے خاصے مارکس ہوتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ اکثر غلطی کرتے ہیں، ان کو ترجمہ یاد نہیں ہوتا، یہ ترجمہ بخوبی اچھے طریقے سے یاد کیا کریں۔ جب یہ ترجمہ اس کا یاد کریں گے نا تو پیپر باقی کوشچن اتنے مشکل نہیں ہوتے جتنا ترجمہ مشکل ہے، کیونکہ ترجمہ جو ہوتا ہے نا وہ سب سے مشکل ہوتا ہے اسلامیت کے پیپر میں، وہ یاد کیا کریں۔ تو اس طریقے سے اگر آپ پیپر کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے مارکس 45 کے اوپر ہی جائیں گے، کم نہیں آئیں گے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر اس طریقے سے آپ کریں گے پیپر تو آپ کے انشاءاللہ نمبر بھی اچھے آئیں گے۔ تو مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت زیادہ سارا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔